اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یوٹیوب پر موجود پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں محمد اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، میں آج آپ کے سامنے جو معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہیں، اس لیے برائے مہربانی میرے چینل کو، میری ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارے دوستو، اوسط آمدنی والے گھرانوں کے لیے گاڑی خریدنا ایک خواب ہی ہوتا ہے، اور غریب تو بہرحال ایسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت سے گھرانوں میں سارے بھائی مل کر گاڑی خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور پھر محنت کا پھل ایک دن گاڑی کی صورت میں مل بھی جاتا ہے۔ عام طور پر پاکستان میں ہم بینک سے لیز شدہ گاڑی لینے سے گھبراتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں جن پر باقاعدہ بحث کی جا سکتی ہے۔ بہت سے گھرانے اکثر خاص موقع پر یا کسی تقریب میں جانے کے لیے ہی گاڑی نکالتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو پیٹرول کا خرچہ، کیونکہ سی این جی اب کم ہی دستیاب ہوتی ہے، اور دوسرا یہ خیال کہ گاڑی جتنا چلے گی اتنا ہی کام نکالے گی۔ گاڑی کی دیکھ بھال تو اس شخص کا بھی مسئلہ ہے جو روزانہ گاڑی چلانے کی استطاعت رکھتا ہے، لیکن گاڑی کی روزانہ بدلتی کیفیت سے پریشان رہتا ہے۔ اب بدلتی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے جیسے گاڑی چلتی ہے اس کے مختلف پرزے آواز کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی پرانے ہو کر تبدیلی یا مرمت کا خرچہ مانگتے ہیں۔ پاکستان میں تیار ہونے والی گاڑیاں دنیا بھر میں دستیاب ماڈل کا سب سے بنیادی ورژن ہوتا ہے، یعنی ان میں بہت سے ایسے فیچرز نہیں ہوتے جو کسی دوسرے ملک میں موجود بالکل ویسے ہی ماڈل میں مل جاتے ہیں۔ چلیں اس بحث کو بھی چھوڑتے ہیں، گاڑی خرید تو لی ہے، اب اس کی دیکھ بھال کیسے کریں؟ اگر آپ بھی اس مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہماری گائیڈ لائن کو آخر تک ضرور سنیے گا، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ 0 میٹر گاڑی، 0 میٹر یا بالکل نئی گاڑی کو احتیاط کے ساتھ چلایا جائے تو تقریباً 1 لاکھ کلومیٹر یا 3 سے 5 سال تک کوئی بڑا کام نہیں نکلتا۔ نئی گاڑی کے نخرے بھی کم اٹھانے پڑتے ہیں، اور غیر ضروری چیک اپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابتدائی 25 سے 30 ہزار کلومیٹر تو انجن آئل بھی کار ڈیلر مفت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے گاڑی کے ساتھ مینول بک میں ٹوکن ملتے ہیں جن پر درج ہوتا ہے کہ کتنے فاصلے یا ماہ تک آپ آئل تبدیلی کی مفت سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ آئل بدلوانے کمپنی کے منظور شدہ ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں باقی چھوٹا موٹا چیک اپ بغیر کہے ہی کر لیا جاتا ہے۔ نئی گاڑی کی مخصوص شرائط کے ساتھ وارنٹی بھی ہوتی ہے۔ 0 میٹر گاڑی کا خیال کیسے رکھیں؟ اگر آپ اتنی سخت رکھتے ہیں کہ مستقل ڈیلرشپ سے گاڑی کی دیکھ بھال کروائیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہت سے لوگ ڈیلرشپ کے مہنگے کام کی وجہ سے گلی محلے کے میکینک سے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ ڈیلرشپ کے پاس جائیں یا محلے کے میکینک کے پاس، بس یہ یاد رکھیں کہ جب تک گاڑی کی دیکھ بھال سے جڑے چند بنیادی معاملات سے آپ خود واقف نہیں ہوں گے تو نقصان کا اندیشہ ہمیشہ رہے گا۔ نقصان کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ گاڑی میں کوئی کام نکلا ہوگا، یعنی کوئی پرزہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہوگا، یا پھر کوئی لیکیج ہو رہی ہے اور آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایک پرزے کی خرابی دیگر ساتھی پرزوں کی کارکردگی کو بھی خراب کر سکتی ہے، اور نتیجتاً چھوٹا سا کام بھی تاخیر کی وجہ سے بڑے کام میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میکینک برادری انتہائی غیر ذمہ دار واقع ہوئی ہے۔ اپنی گاڑی کی مرض کی تشخیص کے لیے اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو میکینک بھائی کچھ بھی بدلنے یا خراب ہونے کا حکم صادر کر دیں گے، اور پھر آپ پریشان گھومتے پھریں گے کہ یار سب بدلوا دیا یار خرابی پھر بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ آپ کے میکینک نے گاڑی کی خرابی کی غلط تشخیص کی ہے، اور چونکہ آپ مرض سے متعلق درست آگاہی نہیں دے سکے تھے اس لیے آپ خود بھی قصوروار ہیں۔ اپنی گاڑی کی دیکھ بھال سے متعلق بنیادی معلومات ضرور رکھیں۔ چلیے آپ دوبارہ 0 میٹر گاڑی کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ ڈیلرشپ سے ٹوکن دے کر مفت انجن آئل تبدیل کروائیں گے تو خالی بوتل آپ کو ملے گی۔ اس بوتل پر درج ہوگا کہ کمپنی کون سے گریڈ کا انجن آئل آپ کی گاڑی کے لیے تجویز کرتی ہے۔ آئل کا گریڈ دراصل انجن کی ساخت اور ملک کے موسم کو مد نظر رکھ کر تجویز کیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ ڈیلرشپ سے ہی مستقل آئل تبدیلی وغیرہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ بوتل پر درج آئل آپ متعلقہ پیٹرول پمپ سے تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا انجن 5000 کلومیٹر والا ہے تو کوشش کریں کہ کلومیٹر کا ہدف مکمل ہونے سے کچھ پہلے ہی آئل تبدیل کروا لیں، کیونکہ یہ انجن کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹریفک جام اور اے سی کے ساتھ دیر تک گاڑی کا کھڑے رہنا
میٹر پر ریکارڈ نہیں ہوتا، لیکن انجن بہرحال چلتا ہے، اس لیے آئل تھوڑا پہلے ہی تبدیل کروا لیں۔ آئل کے ساتھ آئل فلٹر ضرور تبدیل کروائیں، کیونکہ فلٹر میں کافی پرانا آئل رہ جاتا ہے جو نئے آئل کو گندا کرنے کا سبب بھی بنے گا۔ یہ کہ فلٹر کی عمر بھی آئل کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔ انجن آئل عمومی طور پر 1000 سی سی گاڑیوں میں 3 لیٹر اور 1300 سے 1800 سی سی انجن میں 4 لیٹر تک ڈالا جاتا ہے۔ انجن آئل مکمل تصدیق کے ساتھ اتنا ہی ڈلوائیں جتنا مینول میں درج ہے۔ کم آئل ڈالنا انجن کے لیے نقصان دہ اور زیادہ آئل انجن کی مختلف سیلیں لیک کرنے کا سبب بنے گا۔ انجن میں اوپر کی طرف آئل چیک کرنے کے لیے سٹک موجود ہوتی ہے۔ سٹک پر موجود نشان درست مقدار کے لیے بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آئل فلٹر پر 600 یا 700 روپے ہی خرچ ہوتے ہیں۔ ڈیلرشپ انجن آئل اور فلٹر کے ساتھ انجن ایئر فلٹر بھی بدلتی ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انجن ایئر فلٹر آپ کو درست حالت میں محسوس ہو تو ایئر پریشر سے صاف کروا کر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئل تبدیلی کے ساتھ اے سی فلٹر یعنی کیبن فلٹر پر بھی ہوا لگوا لیں، اور اگر خراب دکھائی دے رہا ہو تو تبدیل کروا رہے۔ انجن ایئر فلٹر لگ بھگ 700 روپے اور کیبن اے سی فلٹر 400 روپے کا دستیاب ہوتا ہے۔ اگر بیٹری پانی والی ہے تو پانی چیک کر لیں۔ ویسے آج کل معیاری ڈرائی بیٹری بھی بآسانی مل جاتی ہے، اور بعض گاڑیوں میں ڈرائی بیٹری ہی لگی ملتی ہے۔ کوشش کریں کہ مہینے یا 6 ہفتوں میں ایک مرتبہ گاڑی ٹاپ واش کروا لیں۔ مکمل سروس کی ضرورت کم ہی ہوتی ہے کہ جس میں اوپر اٹھا کر گاڑی کو صاف کیا جاتا ہے اور انجن بھی پانی سے دھویا جاتا ہے۔ آئل تبدیلی کے وقت ایک نظر ریڈیٹر کے کولنٹ لیول پر بھی ڈالیں۔ گاڑی کے انجن کو ٹھنڈا رکھنے والے نظام پر آگے تفصیلی بات ہوگی۔ نئی گاڑی میں آخری زیادہ طلب چیز ٹائر کا پریشر ہے، جو تمام ٹائروں میں برابر ہونا چاہیے۔ پنکچر والی دکان پر اب جدید میٹر والے ایئر پمپ ہوتے ہیں، لہذا وہاں آسانی سے یہ کام 20 سے 30 روپے میں ہو سکتا ہے۔ 15 سے 20 ہزار کلومیٹر پر بریک چیک اپ یا بریک سروس کروا لیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مکینک بریک پیڈل کو کھول کر ریگ مال سے صفائی کر کے واپس لگا دے گا۔ اچھے والے بریک پیڈ تقریباً 40 سے 50 ہزار کلومیٹر چل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بریک ڈسک پر کوئی نشان موجود نہ ہو۔ بریک اگر آواز کرے تو ضرور چیک کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ سے بریک پیڈ خراب ہو کر ڈسک سے ٹکرا رہا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیرنگ اور بریک ڈرم کسی جگہ سے معمولی لیک ہو، جو بر وقت نشاندہی سے بآسانی ٹھیک ہو جائے۔ اگر گاڑی کا RPM کھڑی گاڑی میں اے سی کے ساتھ یا بغیر اے سی کے اوپر نیچے ہو اور گاڑی تھر تھرائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیوننگ اب ضروری ہو گئی ہے۔ نئے ماڈل کی گاڑی میں ٹیوننگ کی ہر ماہ ضرورت نہیں ہوتی۔ نئی گاڑی میں ٹیوننگ سے مراد تھروٹل باڈی کا سپرے سے صاف کرنا ہے۔ یہ کام خود بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مکینک سے 300 یا 500 روپے میں کروانا بہتر ہے۔ تھروٹل باڈی انجن کے ایئر فلٹر کے ساتھ انجن تک جانے والا پیپ کا دھانا ہوتا ہے۔ مکینک ایئر فلٹر کا باکس کھول کر پیپ علیحدہ کرتا ہے اور WD سپرے سے صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ضرورت محسوس ہو تو کمپیوٹر منسلک کر کے انجن کیلیبریشن سیٹنگ ریسیٹ کر دے گا۔ بس یہی وہ انجن ٹیوننگ ہے جو نئی گاڑی میں کی جاتی ہے۔ 2005 سے پہلے کی گاڑی میں کاربوریٹر کی صفائی کی جاتی تھی، جو نسبتاً لمبا کام ہوتا تھا۔ 2005 کے بعد سے زیادہ تر گاڑیاں الیکٹرانک فیول انجیکٹر یعنی EFI سے لیس ہوتی ہیں، جن میں کاربوریٹر کی جھنجھٹ سے جان چھوٹ گئی ہے۔ گندا ایئر فلٹر اور کاربن زدہ تھروٹل باڈی انجن کی کارکردگی کو خراب کرتی ہے اور یوں فیول کا خرچ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آٹومیٹک گیئر والی گاڑیوں میں 40 سے 50 ہزار کلومیٹر کے بعد ٹرانسمیشن آئل تبدیل کیا جاتا ہے، جس کی قیمت 8 سے 10 ہزار روپے تک ہوتی ہے۔ خراب ٹرانسمیشن آئل گیئر باکس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ نئے انجن والی گاڑیوں میں ہائیڈرولک پاور اسٹیئرنگ کے بجائے موٹرائز اسٹیئرنگ استعمال ہوتا ہے، لہذا اب اسٹیئرنگ آئل موجود نہیں ہوتا۔ البتہ بریک آئل کا لیول برابر رکھنا چاہیے۔ 4 یا 5 سال میں بریک آئل میں معمولی کمی آ سکتی ہے، جسے ٹاپ اپ کرنا ہوتا ہے، لیکن بغیر لیکیج کے بریک آئل لیول بار اور بہت زیادہ کم نہیں ہوتا۔ اگر بریک آئل کم ہو رہا ہے تو یقیناً کسی جگہ لیکیج ہو رہی ہے، جسے ٹھیک کروانا چاہیے۔ عمومی طور پر بریک ڈرم کی سیل سے آئل لیک ہو جاتا ہے، جس کی مناسب قیمت پر مرمت کروائی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ یا پرانی گاڑیوں کی دیکھ بھال کیسے کی جائے؟ جیسے جیسے گاڑی پرانی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے کام کی نوعیت بھی بدلتی جاتی ہے۔ پرانی گاڑی کی دیکھ بھال بھی اس لحاظ سے ضروری ہے، گاڑی چاہے نئی ہو یا پرانی، اس کا انجن آئل مقررہ وقت پر ضرور بدلوائیں۔ اب آ جاتے ہیں گاڑی کی عمر کے حساب سے نکلنے والے معمولی کاموں کی طرف۔ پرانی گاڑیوں میں ٹائمنگ چین 80,000 سے 1,00,000 کلومیٹر کے درمیان بدلوانا ضروری ہوتی ہے۔ اب نئی گاڑی میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں گاڑی کے ٹائر کی طرف۔ ٹائر عمومی طور پر 50,000 سے 60,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بدلوا لینے چاہیے۔ اگر گاڑی کم استعمال ہوتی ہے
لیکن ٹائر 5 سال مکمل کر چکے ہیں تو تبدیلی کا وقت ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ ٹائر کے اوپر وہ تاریخ درج ہوتی ہے جس سال وہ ٹائر فیکٹری سے تیار ہوا تھا۔ پرانا ٹائر جو بظاہر بھلے ہی بہت اچھی حالت میں نظر آئے لیکن ایکسپائر ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور اس وجہ سے گاڑی الٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائر اگر کسی جگہ سے پھول جائے یا کوئی بڑا کٹ لگ جائے تو وہ مزید استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ ٹائر کا جو حصہ سڑک پر چلتا ہے وہ اگر سائیڈ یا درمیان سے گھسا ہوا محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب ہو چکا ہے اور اسے بدلوانا بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ چاروں ٹائر ایک ساتھ تبدیل کروائیں تاکہ وہ ایک ساتھ ہی خراب ہوں۔ 20,000 کلومیٹر کے بعد اگلے ٹائر پیچھے اور پچھلے آگے کروانا بہت ضروری رہتا ہے۔ ٹائر کا عام طور پر جائزہ لیتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر اگلے سسپینشن میں کوئی کام ہے یا گاڑی کی الائنمنٹ خراب ہے تو سب سے پہلے نشان ٹائر کے کنارے پر آ جاتے ہیں۔ لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے ٹائر کا لازمی جائزہ لیں اور ہوا برابر کروانا مت بھولیں۔ اس سے نہ صرف ٹائر اچھی حالت میں رہیں گے بلکہ فیول کی بچت بھی ہوگی۔ خراب یا کمزور ٹائر کے ساتھ تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور طویل سفر پر مت جائیں۔ پرانا ٹائر مناسب قیمت پر فروخت ہو جاتا ہے، اس لیے بدلواتے وقت پرانے ٹائر کو بھاؤ تاؤ کر کے بیچا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں اسی سائز کا ٹائر لگوائیں جو کمپنی نے لگا کر بھیجا تھا۔ چھوٹے یا بڑے سائز کے ٹائر بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ بہت زیادہ وزن والا ریم بھی اچھے نہیں رہتے، لیکن اگر آپ کو شوق پورا کرنا ہے تو پھر قیمت کے لیے بھی تیار رہیں۔ انجن کا کولنگ سسٹم۔ گاڑی کی صحت کا سب سے اہم جزو انجن کولنگ سسٹم ہے اور کولنگ سسٹم میں سب سے اہم ریڈیٹر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ گاڑی کے انجن کی زیادہ تر خرابیوں کی وجہ کولنگ سسٹم کی خرابی بنتی ہے، اسی لیے اپنی گاڑی کے کولنگ سسٹم پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ ریڈیٹر میں موجود کولنٹ طویل عرصے تک قابل استعمال رہتا ہے۔ کبھی بھی گرم انجن میں ریڈیٹر کا ڈھکن مت کھولیں کیونکہ پانی اچھل کر چہرہ یا ہاتھ کو زخمی کر سکتا ہے۔ ہمیشہ ٹھنڈے انجن میں ریڈیٹر کا ڈھکن کھولیں۔ بار بار کولنٹ لیول چیک کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن مہینے میں ایک بار یا آئل تبدیل کرواتے وقت اپنے اطمینان کے لیے ضرور چیک کر لیں۔ ریڈیٹر کے ساتھ ریزرور کی بوتل کی نشاندہ سطح تک کولنٹ ہونا ضروری ہے۔ بہت سی گاڑیوں میں بآسانی سطح دکھائی دیتی ہے اور کچھ گاڑی میں کچھ محنت کے بعد مل جاتی ہے۔ ریڈیٹر میں کولنٹ کی سطح ہمیشہ کسی وجہ سے کم ہوتی ہے اور اسے نظر انداز کرنا انجن کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ کولنٹ کم ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کولنٹ کم ہونے کی صورت میں انجن کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور ڈیش بورڈ پر اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی مخصوص سطح سے زیادہ ہیٹ کا کانٹا اوپر جانے کو نظر انداز مت کریں۔ کولنٹ کی سطح کم ہو تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے کولنٹ کا جائزہ لیں۔ اگر اس کی رنگت زنگ زدہ محسوس ہو تو ریڈیٹر سروس کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ ریڈیٹر کی مرمت کرنے والا کیمیکل کے ذریعے صفائی کر دے گا، جس کے بعد تازہ کولنٹ اور پانی کا اچھی کوالٹی مکسچر استعمال کرنا بہتر ہے۔ نئی گاڑی میں 3 سے 4 سال تک اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن پرانی گاڑی میں خود ہی سروس کروا لینا بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا، ریڈیٹر کے ڈھکن کی خراب ربڑ بھی پانی کی لیکیج کا سبب بنتی ہے، جس کا نشان اوپر کی جانب دکھائی دے سکتا ہے، لیکن لازمی نہیں کہ نشان موجود بھی ہو۔ عمومی طور پر ڈھکن تبدیل کرنے کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے۔ تیسرا، ریڈیٹر کے پانی یا کولنٹ کو انجن میں سپلائی کرنے اور پھر واپس لانے کے 3 سے 4 پیپ ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ سے یہ پیپ اکڑ جاتے ہیں اور ان دہانوں کے نزدیک لیکیج شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا تقریباً 4 سے 5 سال پرانی گاڑی میں اکثر ہو ہی جاتا ہے۔ ریڈیٹر میں پانی کم ہونے کی ممکنہ وجہ کسی پیپ کا لیک ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لیک شدہ کولنٹ عموماً آس پاس نشان چھوڑ جاتا ہے، جس سے متعلقہ پیپ کی لیکیج پکڑنا آسان ہو جاتی ہے۔ چوتھا، مسلسل استعمال اور اگر 1-2 مرتبہ ریڈیٹر پانی کم کی وجہ سے انجن کی گرمی برداشت کر چکا ہے تو اوپر یا نیچے سے دانت نما مڑی ہوئی سیل کھل جاتی ہے، جس سے پانی لیک ہوتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ریڈیٹر مکینک آپ کو مرمت کی آفر دے گا، لیکن تبدیل کروانا زیادہ بہتر ہے۔ پانچواں، انجن میں نیچے کی طرف واٹر باڈی یا واٹر پمپ موجود ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پمپ پانی انجن میں سپلائی کرنے کے لیے نصب ہوتا ہے۔ اگر کولنٹ یا پانی بہت زیادہ گرم ہو جائے تو واٹر پمپ کی سیل لیک ہو جاتی ہے اور کولنٹ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں واٹر پمپ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 1,00,000 کلومیٹر یا اس کے آس پاس واٹر پمپ لیک ہونے کی شکایت عام ہے۔ واٹر پمپ کی لیکیج انجن کی تباہی کا سبب بنتی ہے اور اسے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مکینک واٹر پمپ کی لیکیج گاڑی کے نیچے سے چیک کرے گا۔ اس کے علاوہ بونٹ کے اندرونی حصے پر AC بیلٹ کے عین اوپر کولنٹ کا نشان بھی واٹر پمپ کی لیکیج کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ چھٹا، ریڈیٹر کے پنکھے کو ڈائریکٹ نہیں کروانا چاہیے۔ مکینک یا الیکٹریشین کا یہ مشورہ انتہائی ناقص ہے۔ انجن کو ایک خاص حرارت پر پانی درکار ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ حرارت کی صورت میں پنکھا خود بخود چل جاتا ہے اور مطلوبہ حد تک پانی ٹھنڈا کرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے۔
اور ضرورت پر نصب خود کار نظام کے تحت چلتا اور بند ہوتا رہتا ہے۔ کولنگ سسٹم میں کسی خرابی کی صورت میں ڈیش بورڈ پر حرارت کا کانٹا مطلوبہ حد سے اوپر اٹھ جاتا ہے، لیکن خرابی تلاش کرنے کے بجائے پنکھے کو ڈائریکٹ کرنے کی تجویز مکینک دیتا ہے۔ ایسا بالکل مت کریں اور خود کار سسٹم کو خراب مت کرنے دیں۔ اگر کبھی محسوس ہو کہ پنکھا نہیں چل رہا تو لازمی چیک کریں اور ایسی صورت میں گاڑی مت چلائیں۔ ساتھ میں اگر ریڈیٹر کا پانی بہت زیادہ ابل رہا ہو اور سطح پر چکنائی بھی آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجن کی سیل یعنی گیسکٹ خراب ہو چکی ہے، پانی اور انجن آئل مکس ہو رہا ہے اور گاڑی فوری مرمت کے لیے مکینک کے پاس جائے گی۔ اس سے پہلے کہ انجن آئل کی سطح اس حد تک گر جائے کہ انجن جام ہو جائے۔ گیسکٹ اڑنے کے بعد گاڑی دھواں بھی دے سکتی ہے۔ ریڈیٹر کے ڈھکن کے بغیر انجن سٹارٹ کریں۔ پانی کچھ دیر میں گھومتا ہوا دکھائی دینا معمول کی بات ہے، لیکن فوری ابلنا نہیں چاہیے۔ انجن چیک لائٹ۔ نئے ماڈل کی تمام ہی گاڑیوں میں مختلف سینسر لگائے جاتے ہیں۔ سینسر انجن میں کسی خرابی کی صورت میں ڈیش بورڈ پر ٹمٹما اٹھتے ہیں۔ ڈیش بورڈ پر کسی بھی نشان کے اچانک ٹمٹمانے یا جل بجھ ہونے کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پیلے رنگ کا نشان انجن چیک لائٹ کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انجن کسی مشکل کا شکار ہے۔ انجن چیک لائٹ اس وقت بھی جل اٹھتی ہے کہ جب ناقص پیٹرول کی وجہ سے گاڑی مس فائر کرے، یعنی جھٹکا لے یا مسنگ کرے۔ انجن چیک لائٹ کو مکینک گاڑی سے کمپیوٹر منسلک کر کے ایرر کوڈ کے ذریعے پڑھ سکتا ہے اور پھر متعلقہ خرابی کو فوری دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف گاڑیوں میں مختلف سینسر لگے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر منسلک کر کے پڑھے جا سکتے ہیں۔ جاپانی امپورٹڈ گاڑیوں میں سینسر زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ٹائر کی ہوا ظاہر کرنے والے سینسر بھی مل جاتے ہیں۔ انجن کی طاقت کم محسوس ہو تو کیا کریں؟ انجن اگر کسی دباؤ کا شکار ہو تو گاڑی گھٹی گھٹی سی محسوس ہوتی ہے۔ نئی گاڑیوں میں کیٹالنک کنورٹر موجود ہوتا ہے جس کا کام انجن سے نکلنے والی گیس کو کافی حد تک فلٹر کرنے کے بعد سلینسر کے ذریعے خارج کرنا ہے۔ پاکستان میں پٹرول بہت زیادہ معیاری نہیں ملتا، لہذا لگ بھگ 1,00,000 کلومیٹر کے بعد کیٹالنک کنورٹر چوک ہونے کی وجہ سے انجن کی طاقت کم محسوس ہوتی ہے۔ اب بہت سی ورکشاپس پر اس کنورٹر کو صاف کرنے کی مشینیں موجود ہیں۔ کیٹ کنورٹر کے اندر شہد کی مکھی کے چھتے جیسا پتھر کا بنا ہوا فلٹر ہوتا ہے جو چوک ہو جاتا ہے اور اسے کیمیکل کے ذریعے پریشر سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک میں ایک مخصوص مدت کے بعد کیٹالک کنورٹر کو صاف یا تبدیل کروانا لازمی ہوتا ہے۔ گاڑی کو ٹینک سے انجن تک فیول سپلائی کرنے کے لیے فیول پمپ نصب ہوتا ہے۔ فیول پمپ اگر خراب ہو جائے تو بہت تنگ کرتا ہے۔ فیول پمپ کی خرابی کو پکڑنا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ چلتے چلتے اچانک بند ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فیول پمپ کی خرابی کی صورت میں گاڑی کبھی سپیڈ اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے اور کبھی ٹریفک جام میں بلا وجہ بند ہو جاتی ہے اور کچھ دیر میں سٹارٹ بھی ہو جاتی ہے، یعنی فیول پمپ گرم ہوتے ہی کچھ دیر کے لیے کام بند کر دیتا ہے اور پھر چلنے لگتا ہے۔ فیول پمپ تک رسائی چونکہ اتنی آسان نہیں ہوتی، لہذا مکینک پہلے دیگر تمام ہی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بہت ہی محنت کے بعد مجرم پکڑا جاتا ہے۔ فیول پمپ کا خراب ہونا یا اس کے فلٹر کا چوک ہونا پرانی ہوتی گاڑی میں معمول کی بات ہے۔ انجن کی طاقت میں کمی کی ایک وجہ سپارک پلگ میں کچرا یا خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ مکینک بآسانی پلگ کھول کر اس کی صحت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ گاڑی دھواں کب دیتی ہے؟ آپ کی مکمل صحت مند گاڑی دھواں نہیں دے گی۔ سلینسر سے صرف گیس کا اخراج ہوگا جو دکھائی نہیں دیتا اور بدبو میں کچا یا آنکھوں میں چبھن والا محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ سلینسر کے دھانے کو تیل سے تر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیٹرول یا CNG پر چلنے والی گاڑی دھواں دے تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ ممکن ہے کہ گیس کٹ کی خرابی سے لے کر فیول انجیکٹر تک کوئی چیز درست کام نہیں کر رہی، لہذا مکینک سے رابطہ کریں۔ دھواں دینے والی گاڑی زیادہ انجن آئل استعمال کرتی ہے جس کے نتیجے میں کسی بھی وقت انجن آئل مخصوص سطح سے کم ہو کر انجن خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ گاڑی کے نیچے تیل یا پانی کی لیکیج کے دھبے کو نظر انداز مت کریں۔ لیکیج کی وجہ تلاش کریں اور زیادہ خرابی سے پہلے ہی 400 روپے میں ٹھیک کروا لیں۔ گاڑی کے اگلے حصے یعنی گڑھوں سے ٹکرانے کے بعد بہت زیادہ آواز قابل توجہ ہوتی ہے جس کے سبب کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں سڑکیں کافی حد تک خراب ہیں، اس لیے گاڑی کے اگلے یا پچھلے حصے میں کام نکل ہی آتا ہے اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس تھوڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیئرنگ میں کسی قسم کی آواز کو فوری چیک کروانا چاہیے۔ اگر کوئی لائٹ اچانک بند ہو گئی ہے تو بلب فیوز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور سبب فیوز کا خراب ہو جانا بھی ہو سکتا ہے۔ انجن کے ساتھ فیوز باکس نصب ہوتا ہے جسے پانی سے بچانا چاہیے۔ گاڑی کا AC۔ گاڑی کے AC کو درست حالت میں رکھنا ہے تو سردی ہو یا گرمی AC کو کچھ وقت ضرور چلائیں۔ اگر شدید گرمی میں کولنگ کم محسوس ہو تو ایک وجہ ڈیش بورڈ کے نیچے نصب کنڈینسر کا چوک ہونا بھی ہے۔ دوسری صورت میں AC کی کولنگ میں کمی گیس کی لیکیج کے سبب بھی ممکن ہے، لہذا صرف اوپر سے گیس بھروا لینا مسئلے کا مستقل حل نہیں بلکہ لیکیج کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے۔
جب بھی گاڑی کی سروس کروائیں تو ریڈیٹر کے ساتھ لگے بیرونی کنڈینسر پر پریشر سے پانی لگوا لیں تاکہ مٹی صاف ہو جائے اور اے سی کو سانس ملے۔ گاڑی کو بند کرنے سے پہلے اے سی بند کر لیں تاکہ کمپریسر پھر اچانک جھٹکا نہ لگے۔ گاڑی سے مختلف آوازیں کیوں آتی ہیں؟ خراب سڑکیں اور اس سے بڑھ کر خراب طریقہ استعمال گاڑی کے مختلف حصوں کو گھسا دیتا ہے۔ گاڑی چوں چوں کی آواز کرتی ہے۔ اس کا حل ڈینٹر بھائی دے سکتے ہیں، لیکن محتاط ہو کر ان کے پاس جائیں۔ سیٹیں اگر ڈھیلی ہوں تب بھی آوازیں آتی ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ پرانی گاڑی نے چیخ و پکار کرنی ہی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ برداشت بھی کرنا ہوگا۔ سردی میں صبح صبح گاڑی سٹارٹ کریں تو اچانک اونچی چرچر کی آواز آتی ہے جو کچھ دیر میں بند ہو جاتی ہے، یا یہ آواز بیلٹ کی ہو سکتی ہے جسے مزید بیرنگ خراب کرنے یا ٹوٹ جانے سے پہلے ہی بدلوا لینا چاہیے۔ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کلومیٹر تک چلی گاڑی پرانی گاڑی کہلائے گی، اور پرانی گاڑی کا خیال بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان میں تیار ہونے والی چھوٹی گاڑیوں کے انجن کو 1.5 سے 2 لاکھ کلومیٹر اور 1300 سے 1800 سی سی کی گاڑیوں کے انجن کو اچھے استعمال کی صورت میں 3 سے 3.5 لاکھ کلومیٹر بآسانی چلنا چاہیے۔ گاڑی کے دروازے کے لاک، شیشے، اوپر نیچے کرنے کے ہینڈل یا بٹن اور اس طرح کے دیگر مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں۔ پاکستان میں بمپر پر نشان کے بغیر شاید ہی کوئی گاڑی ہو، لیکن پریشان مت ہوں، یہ معمولی سی قیمت پر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ گاڑی کا عمومی خیال کیسے رکھیں؟ انسان نے ہر دور میں اپنی سواری کا خاص خیال رکھا ہے، پھر چاہے وہ سواری کے لیے گھوڑا ہو یا اونٹ۔ سواری سے انسیت شاید اسی کی جبلت میں شامل ہے۔ گاڑی کا خیال رکھنے کے لیے کسی بڑے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، بس چند چیزوں کا دھیان رکھیں۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ والے خانے کو دستانے رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن آپ ایک چھوٹی سی نوٹ بک قلم کے ساتھ یہاں رکھ سکتے ہیں جس میں گاڑی کے انجن آئل، ٹرانسمیشن آئل سمیت دیگر مرمتی کام کی تفصیل درج کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ گاڑی بیچ بھی دیں گے تو یہ معلومات نئے مالک کے کام آ سکیں گی۔ گاڑی کے تمام فلوئڈز کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اسی لیے ہر فلوئڈز کے ساتھ اس کا لیول گیج دیا جاتا ہے۔ گڑھوں اور خراب راستوں پر گاڑی مت دوڑائیں۔ گاڑی کی مکمل باڈی اور ٹائر سمیت ہر چیز کو ہی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ خراب راستوں کو آرام سے بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی بند کرتے ہوئے اے سی اور لائٹس ضرور بند کر دیں تاکہ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے سسٹم پر دباؤ نہ پڑے۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد 1 منٹ انتظار کر کے گیئر ڈالیں، اس دوران انجن آئل کو سرکولیٹ کرنے کا وقت مل جائے گا اور انجن کی زندگی بڑھ جائے گی۔ گاڑی کے اندرونی کارپیٹ کو گندا ہونے سے بچائیں، چھت اور ڈیش بورڈ پر گندے ہاتھ مت لگائیں۔ اگر گاڑی میں بچے کچھ نہ کچھ گراتے رہتے ہیں تو کارپیٹ کے اوپر سیٹ کور والے سے ریگزین شیٹ لگوائی جا سکتی ہے جس کی مالیت 3 سے 4 ہزار روپے تک ہوتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو زیادہ گندگی کی صورت میں 4 سے 5 سال میں ایک مرتبہ انٹر کلیننگ کروا لیں جس کی مالیت 2 یا 3 ہزار روپے تک ہوگی۔ پرندوں کی گندگی کو فوری طور پر صاف کر دیں کیونکہ اس میں تیزابیت ہوتی ہے جو رنگ خراب کرنے یا نشانات کا سبب بنتی ہے۔ کوشش کریں کہ صاف مائکرو فائبر کپڑے سے گاڑی صاف کی جائے اور 2 مہینے میں سروس اسٹیشن سے ٹاپ واش کروا لیا جائے، اس سے گاڑی کی اندرونی اور بیرونی صفائی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ بار بار بریک کا استعمال اور جھٹکے سے گاڑی چلانا اچھی عادت نہیں ہے۔ گاڑی کی ایکسیلیٹر کو اتنا ہی دبائیں جتنی رفتار کی ضرورت ہے۔ بہتر طرز ڈرائیونگ فیول کی بچت اور گاڑی کی زندگی بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ چھوٹے موٹے کام کے ساتھ کرواتے رہنا چاہیے، تھوڑا وقت نکال کر تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ کام ایک ساتھ کروانے کے لیے مسائل جمع مت کریں۔ میں کہنا کہ جس حد تک ممکن ہو نگرانی کریں کیونکہ اکثر اوقات بہت سے کام کیے بغیر مکینک سب اچھا ہے کہ آواز لگا کر دوسرا کام پک کر لیتا ہے۔ گاڑی کو درست حالت میں رکھنے کے لیے طویل عرصے تک بند مت رکھیں بلکہ چلاتے رہنا بہتر ہوتا ہے۔ بارش میں کیا احتیاط کی جائے؟ بارش کے موسم سے قبل وائپر چیک کر لیں۔ نئے وائپر 1000 سے 1500 روپے میں مل جاتے ہیں، اس لیے جب ربڑ خراب ہو جائے تو وائپر تبدیل کروا لیں۔ بارش کے موسم میں بریک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے تاکہ سڑک پر پھسلنے سے نقصان نہ ہو۔ گاڑی کے انجن میں عمومی طور پر پانی ایئر فلٹر کے راستے جاتا ہے جو عام طور پر کاروں میں اوپر کی جانب ہوتا ہے۔ پانی کے ریلے میں گاڑی بھگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے پانی ایئر فلٹر کے راستے انجن میں جائے گا اور سب تباہ کر دے گا۔ اسی طرح پانی کا ریلا الیکٹرانک سسٹم کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ زیادہ پانی والے مقامات سے گریز کریں اور اگر اچانک سامنا ہو بھی جائے تو وہاں ایسا گزرنے کی کوشش کریں۔ گاڑی کے اندر اگر پانی آ جائے تو سٹارٹ مت کریں بلکہ مکینک تک کسی طرح لے جائیں تاکہ نقصان کا زیادہ اندیشہ نہ رہے۔ پانی اسٹیئرنگ باکس سمیت اور بھی بہت سے آلات کو خراب کر سکتا ہے، اس لیے جس قدر ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے۔ قابلی سامان کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کے بہت سے اوریجنل پارٹس بعض اوقات مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتے۔ قابلی سے مراد اسکریپ شدہ گاڑیوں کے پارٹس ہیں جو کافی مرتبہ بہت اچھی حالت میں مل جاتے ہیں۔ طویل عرصے تک صرف افغانستان سے اسکریپ شدہ گاڑیاں آتی رہیں، اسی وجہ سے ان گاڑیوں کے سامان کا نام کابل سے منسوب کرتے ہوئے قابلی رکھ دیا۔ قابلی سامان بیچنے والے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کی شکار گاڑیوں کا بچہ کچا سامان ہے، یہ درست حالت میں تھا، لیکن بہرحال استعمال شدہ سامان کی اصل صورتحال کیا ہوگی
یہ کہنا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں ہے اور جیسا کی بنیاد پر اچھی طرح پرکھ کر قابل سامان خریدا جاتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ گارنٹی کوئی 1-2 دن چیک کرنے کی دیتا ہے۔ یہاں مکینک کا تجربہ ہی کام آتا ہے، لیکن اس تجربے کے فیل ہونے کے امکانات 50% تک ہوتے ہیں۔ بجٹ اور سامان کی دستیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے قابل سامان خریدنا چاہیے۔ قابلی بمپر، لائٹس اور شیشے مناسب قیمت میں بہت بہتر رہتے ہیں، لیکن انجن کا سامان، گیئر وغیرہ خریدتے ہوئے احتیاط ضروری ہے۔ پیارے دوستو، میں نے اس ویڈیو کے ذریعے وہ تمام معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جن کا علم ایک عام گاڑی کے مالک کو ہونا بہت ضروری ہے۔ ان معلومات سے نہ صرف آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں، بلکہ گاڑی کی خرابی سے محفوظ ہونے والی تکلیف سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام معلومات تجربے کا نچوڑ ہیں جو صرف خرابی کا اندازہ لگانے میں معاون ہو سکتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ گاڑی کے ڈاکٹر یعنی مکینک کو خرابی سمجھانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔